والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا بندگی اور عبادت کا نچوڑ ہے، اور دعا دل مضطر کا سہارا ہے اور دل مغموم کے لیے فرحت ہے اور ایک زخمی دل کے لیے مرہم ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ظاہری سارے سہارے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے اور توقعات اور امیدوں کے سارے دریچے بند ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی جو توقعات اور امیدوں کی جو شاخ ہے وہ حسرتوں کے بے کیف اور بے رنگ کانٹوں کا روپ دھار لیتی ہے اور ہر طرف تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل مایوسی کا عالم ہوتا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس اندھیرے میں جو امید کی جو کرن ہوتی ہے اور جو ایک قندیل روشن ہوتی ہے، ایک جو چراغ روشن ہوتا ہے، وہ چراغ دعا ہے۔ مومن کے لیے وہ چراغ دعا ہے۔ جب اس کے سارے حسرتوں پر پانی پھر جاتا ہے، امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے اور حسرتوں میں بدل جاتی ہیں اور وہ سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ایک بند اور تنگ گلی میں محسوس کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے جو راستہ آخری بچتا ہے وہ دعا کا راستہ ہے، وہ دعا کا راستہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ جو دعا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے عابدیت کا، اور ایک ایسی زبردست صورت ہے اور اتنی اعلیٰ صورت ہے جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی سے بیٹھ کر مانگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے آگے کہ جب یہ انسان اس دعا کی طرف، جو آخری چیز میں نے بتائی جو بچتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دعا ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا کر، رو کر اور آہستہ سے۔ اور پہلے جو میں نے آیت کیا پڑھی، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگیں پوری کروں گا، تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میرے عبادت میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو میں ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو انسان جب بیٹھتا ہے اور لجاجت سے اور اپنے دل کے دکھ اللہ کے سامنے کھولتا ہے اور اپنے درد اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے اور وہ مچلتا ہے، وہ بلبلاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے تڑپتا ہے، اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ جب وہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، یہ ایسی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دعا کو سیکھیں۔ دعا بھی ایک سیکھنے کا نام ہے، ایک سیکھنے کی چیز ہے، اس کے آداب ہے۔ دعا کس سے ہے؟ دعوات، یہ دعوت ان کی جمع ہے، اور دعا کا معنی کیا ہے؟ کسی حاجت کا طلب کرنا یا جو ہے پکارنا، دونوں ہیں۔ کسی حاجت کا طلب کرنا، کوئی چیز مانگنا، یا پکارنا۔ تو یہ پکار ایسے ہوتی ہے جب انسان پھر بیٹھتا ہے، جب سارے سہارے ٹوٹ گئے، سارے خواب چکنا چور ہو گئے، دل مضطر ہے، مغموم ہے، پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تنگ گلی میں گھر گیا ہے، کوئی صورت سامنے نہیں آتی، کوئی راستہ نہیں آتا،
تو اس کے لیے روشن اور زبردست راستہ وہ دعا کا راستہ ہے، اور اللہ نے یہ راستہ ایسا آسان بتایا ہے، ایسا زبردست بتایا ہے کہ انسان کا رابطہ، انسان کا تعلق اس دم جب اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس مغموم دل سے جب یہ لجاجت سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، فلک تک پہنچتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ رو رہا ہوتا ہے تو اپنے دل کی، اپنے جو کرتوت ہیں اس کو یاد کر کر کے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اپنے دل کے کرتوتوں کو اور شیطان کے لگائے گئے زخموں کو اور جو ہے نفس کے چرکوں کو، اس کی وہ کسک محسوس کرتا ہے، اس کی کسک اور درد محسوس کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے آگے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو غیروں پر اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں پر جو امیدیں اس نے لگائی تھی، جو غیروں پہ اس نے امیدیں لگائی تھی، وہ حماقتیں اور جو ہے زمانے کی بے وفائیاں، حماقتیں جو اس نے غیروں پر امیدیں لگائیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں پر اس نے امیدیں لگائیں، اس کی حماقتوں کو یاد کرتا ہے۔ پھر زمانے کی بے وفائیاں اور راستے کی صعوبتیں اور منزل کی دشواریوں کا جو درد اٹھتا ہے اس کے اندر سے، یہ جو درد، یہ جو احساسات درد کا یہ جو ریلا اٹھتا ہے، تو اسی درد کے تلاطم میں اور اسی جذبات میں یہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یا ربی یا ربی۔ تو یہ دعائیں سیدھا اوپر جاتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے پھر اس میں صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ پھر یہ کبھی ڈرتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر، کبھی اس کو امید آ جاتی ہے، کبھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی امید آ جاتی ہے، کبھی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو اس در کا بھکاری ہے، جس کو دعا مانگنی آ گئی، اور اس در کا جو بھکاری ہے وہ قسمت کا سکندر ہے، وہ قسمت کا سکندر ہے، وہ امیر ترین انسان ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اتنی ضروری چیز ہے دعا کہ اس پر باب قائم کیے گئے حدیثوں میں، کتاب الدعوات، دعاؤں کا باب۔ اور میرے نبی کی کیا حدیث ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز تر چیز وہ دعا مانگنا ہے اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو ہے سائے ستہ کی صحیح حدیث ہے، متفق علیہ۔ من لم يدع اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، ان الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنی اہم ترین چیز اگر ہم اس سے غفلت میں پڑ گئے اور ہمیں ساری زندگی گزر گئی، کسی کے 30 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 80 سال، کسی کے 70 سال، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہ آیا، اللہ سے کوئی چیز لینی نہ آئی، تو پھر ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ نے تو بڑا آسان کر رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ جب انسان دعا کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی الگ وقت مقرر کرے۔ سب سے بہترین تہجد کا وقت ہے، اس میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ نہیں کر سکتا، کمزور ہے، تو کم از کم 5 سے 10 منٹ کو ایسے مقرر کرے کہ جس میں اللہ سے دعا مانگے، اور کیا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی تعریف ہو، حمد و ثنا کے بعد اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے دعائیں مانگے۔ اور کوئی الفاظ کی تحدید نہیں ہے کہ خصوصی لفظ مقرر ہیں۔ سرائکی میں، پشتو میں، پنجابی میں، جو بھی دنیا کی زبان ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ اس کی ہر مانگ کو پورا کرے گا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ بیائی نہیں، کبھی کبھی وہی چیز عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں دیتے لیکن آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کوئی آسمان سے کوئی مصیبت یا کوئی بلا اتر رہی ہوتی ہے تو اللہ اس کو ٹال دیتے اس دعا کے بدلہ میں۔ بہرحال دعا ایک عبادت ہے، اور جب انسان اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور روتا ہے اور کڑتا ہے اور بلبلاتا ہے تو یہ عبدیت کی سب سے خوبصورت شکل ہے، سب سے بہترین شکل ہے عبدیت کی، اور اللہ کو یہ شکل بڑی پسند ہے۔ ایک قصہ مجھے یاد آ گیا اس دعا پر
حجاج بن یوسف 1,20,000 لوگوں کو قتل کرنے، اس میں صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں، اس امت کا ظالم ترین انسان یہ گیا ہوا تھا حج پہ یا عمرے پہ، قصہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ طواف کر رہا تھا اور ایک اندھا شخص تھا، وہ وہاں دعا مانگ رہا تھا کعبے کے سامنے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ تو یہ طواف میں چکر لگا رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ کب سے تم یہ دعائیں کر رہے ہو، تم اندھے ہو؟ کہتا ہے میں تو کئی سالوں سے آ رہا ہوں۔ کہہ رہا اچھا ابھی تک تمہاری آنکھیں نہیں آئیں؟ ٹھیک ہے، میرے یہ کچھ چکر رہتے ہیں، میں چکر واپس، میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ جب اس نے تعارف کرا اندھا بندہ تھا، تو حجاج کے نام سے تو سب لوگ کامتے تھے، اتنا ظالم انسان تھا۔ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اور میں چکر پورے کر کے آؤں گا، اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی تمہاری میں گردن اڑا دوں گا۔ اب یہ شخص تو چمٹ گیا کعبے کو کہ یا اللہ پہلے تو اکھیاں کو انہوں نے گچی ویندی ہے، اب تو پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں، اب تو میری گردن کٹنے والی ہے۔ اور اس نے خوب گڑ گڑا کر اور رو کر اور یہ ظالم چکر پورے کر کے میری گردن اڑا دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے ایسی رونے اور گڑ گڑان، ایسی رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ دوبارہ آیا کہ اس طرح دعائیں مانگی جاتی، کتنے سالوں سے آ رہا ہو، یہ کعبہ ہے، تمہیں اتنا یقین نہیں ہے کہ میری دعائیں اللہ قبول کرے گا، مجھے آنکھیں دے دے گا؟ تو بہرحال یقین ضروری ہے اور اللہ رب العزت پر اعتماد بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم گھبرا جاتے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کریں کہ بھئی ابھی میں نے دعا مانگی، یہ کیوں قبول نہیں ہوئی فوراً؟ تو میں نے آپ کو مسئلے بتا دیے نا، مصلحتیں 3 ہیں، یا تو بیعینی قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت ایسے آنے والے ہوتے وہ اس کے ذریعے سے ٹل جاتی ہے۔ تو دعا کے آداب ہیں، جیسے انسان کبھی کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں آداب ہے، ڈرتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے اور مانگتا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور انتظار کرے انسان، اللہ پر اعتماد ہو، کبھی یقین ادھر نہ ہو۔ وساوس آتے ہیں شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، کہ پتہ نہیں میرے دعا قبول ہوگی یا نہیں، دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی مصلحت کو دیکھتے ہیں کہ اس انسان کی مصلحت کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا